السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھنے میں سبھی حضرات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین جلسہ اور میرے عزیز دینی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم ان کے امتی ہیں، انہی کے طریقہ کار پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کے کچھ فکروں میں لگیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں پہلی مرتبہ یہاں بیٹے میں آیا ہوں، اکثر جگہوں پر آ چکا ہوں، آتا رہتا ہوں گنگوں میں اور آس پاس، یہاں پہلی بار آیا۔ اللہ تعالیٰ میرے آنے کو قبول فرمائے۔ شیخ صاحب جو ہیں ہمارے، ان کی نسبت پر یہاں حاضری ہوئی ہے تو چند باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ پہلے تو وعدہ کریں کہ جی انشاءاللہ جو بات سنیں گے اس کو پوری کوشش کے ساتھ اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی پوری کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ بات وعدہ کرتے ہیں آپ؟ کریں گے بھائی عمل؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں کے؟ کچھ ایسا لگ رہا کہ کم آ رہی ہے۔ بچوں کے دعاری پڑھو کہ نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کس کس کے سمجھ میں آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، چونکہ ہاتھ اٹھا کے شہادت دینا بھی انسان کی کبھی کبھی ضمانت بن جاتی ہے، باعث رضا بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اسی کے اوپر مغفرت بھی فرما دیتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے، 30-40 منٹ ہے جس پہ مجھے اپنی بات کہنی ہے۔ میں نے قرآن عزیز کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے موجودہ حالات کو 1500 برس پہلے بیان فرمایا۔ غور سے سننا میری بات، اب تقریر نہیں، میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تقریر تو آپ نے سن لی، آپ سن ہی رہے ہیں صبح سے، لیکن میں آپ سے کچھ ضروری بات کر رہا ہوں۔ مسلمان ہے اور مسلمان دنیا کی آخری قوم ہے، بحیثیت قوم کے تو سبھی اس میں شامل ہیں اللہ کے نبی کی امت میں۔ ہندو بھی ہمارے نبی کی قوم ہی ہماری قوم ہے، مگر امت بحیثیت امت کے آخری امت ہے۔ اس کے بعد کوئی نام کسی امت کو نیا نہیں دیا جائے گا، چونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی کسی بھی حیثیت سے نہیں آئے گا۔ کتاب ظاہر ہے کہ وہ آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد بھی آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی،
اس آخری امت کے جو فضائل و مناقب احادیث کے اندر، قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ بہت اونچے ہیں، بہت اونچے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آج کے دور کا محمدی ہے، محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کے صحیح سلامت نکل جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی کو پورا کر لیتا ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا جرم ثابت نہیں ہوتا جو اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے فرمان کا باعث بن جائے، تو اس ادنا سے امتی کی حیثیت بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی کتنے بڑے بڑے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور عمریں بھی ان کی بہت ہوئی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 900 سال تک تو بڑے میاں نے تبلیغ فرمائی ہے، 900 سال تک، یا 90 سال مل جائے تو بڑا مشکل کام ہے۔ ایسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی عمریں بھی بڑی لمبی ہوئی ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کا جو نبی کریم علیہ السلام سے واقعات منتقل ہوئے ہیں، اور بعض اسرائیلی روایات کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ ایک بڑھیا تھی بنی اسرائیل کی، تو اس کے سامنے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ اور ہمارا ذکر آیا۔ صرف بس پرانی بات کر رہا ہوں، اور اس کے سامنے یہ بات آئی کہ امت محمدیہ کے افراد، ان کی عمریں 60 سال 70 سال 80 سال بس یہاں اینڈ ہو جائے گی، لیکن ان کے رتبے اتنے ہوں گے کہ وہ آج کے نبیوں سے زیادہ مرتبے ہوں گے، نبیوں کے برابر ہوں گے۔ تو بڑی حیرانی میں گئے، کیا بات کر رہے ہو، 60 70 سال اتنی عمریں ہوگی؟ اکثر کی عمریں یہی ہوں گی چونکہ ان کے نبی کی عمر، اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہوئی ہے بھائی؟ بولو نا دور سے، 63 سال۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایوریج عمر اوپر نیچے ہوتی رہے گی، جو 63 کے اوپر جائے گا وہ بونس ہے، وہ اللہ کا رحمت ہے، فضل میں چل رہا ہے وہ، ورنہ عمر امت کی 63 تک ہے۔ تو بڑی ہنسی اور ہنس کے کہنے لگی، اتنی رتبے اتنی سی عمر پر میں اس زمانے میں ہوں، وہ زمانہ مجھے مل جائے تو میں تو ایک پہاڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے پورے 60 سال گزار دوں، یعنی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتی زندگی میں، یوں ہی گزار دوں گی، ایک جگہ بیٹھوں گی اور یوں ہی پار کر دوں گی 60 سال، تو میں نکلوں ہی نہیں باہر۔ ہنس کے اس نے کہا، ظاہر ہے کہ اس کی 800 سال کی 900 سال کی زندگی کے لیے تو 60 سال ایسے ہی ہے، اس کو ہنسی آنی ہی تھی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبے ہمارے نبی کی وجہ سے اور نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے اتنے قریب جانا چاہو، رتبوں کو حاصل کرنا چاہو، تو تمہارے لیے لازم ہے اپنے نبی کی زندگی کو پکڑنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، وہ رتبے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اللہ کے نبی سے محبت اور ان کی زندگی پہ آنا پڑے گا۔ مگر جلسے سنتے ہو، جماعتوں میں جاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، المیہ یہ ہے کہ جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو ہم 0-0 ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگیاں اللہ کے نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی اور اعمال سے بالکل خالی ہے۔ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ خالی پڑھی ہوئی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں کسان مولوی ہوں، دیہاتوں میں گھومتا ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، اس لیے مجھے یہ حالات خوب پتہ ہے۔ حاجی مل جائیں گے، نمازی مل جائیں گے، عمرے کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن مومن اور مسلمان ملنا مشکل ہے۔ ابھی میں کل ایک جگہ جلسے میں تقریر کر رہا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ